السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا فيها طويلا برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق ومصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا آواز کو کلیئر کر دیں، بار نگر سے بات کریں محمد۔ ایک مومن ہیں علی رضا، ان کے کینسر کا آپریشن ہوا ہے، دعا کریں ان مجالس کے صدقے میں خدا اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور حاضرین میں یا ان کے رشتہ داروں میں اس کائنات میں جہاں کہاں بھی کوئی مومن بیمار ہے
پروردگارا اس ذکر کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں، آل حسین کے صدقے میں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام عورتوں کی صحت یابی کے لیے مرتبہ آواز بلند سے دعا کریں۔ مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بہت بڑی نعمتیں دیں۔ ایک نعمت جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی اور دوسرے مسلمان اس نعمت سے محروم ہیں۔ محروم نہیں ہے بلکہ خود کو محروم کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن سب کے گھروں پر ہے۔ پیغام ہدایت اسپیشلی اس مجالس کے ذریعے سے اب یہ فرق نہیں کہ مسجد کے ممبر سے علی خطبہ دیں تب بھی وہ پیغام ہے، یا کراچی کی کسی امام بارگاہ سے وہی مولا کے جملے کوئی مولانا پڑھے۔ جملے تو ہیں مولا علی کے، سوال یہ ہے کہ سننے والا اگر ہدایت پر آئے تو وہ کربلا میں بھی ہور بن جاتا ہے، اور سننے والا اگر ہدایت پر آئے تو اسی پاکستان میں یا دنیا کے کئی کونوں میں آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ شیعہ بن رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک سن کر اس بات پہ غور کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اولئک ذکر فی آذانہم، گویا اس کے کانوں میں قرآن کہتا ہے پتھر ڈال دیا گیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں وقر فی آذانہم، اردو میں اگر ہم اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں یہ ایسے ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے کان بھاری ہیں، یعنی آپ بلا رہے ہیں مولانا صاحب لیکن میں ایسے جیسے میرے کان بھاری ہیں، میں آپ کی آواز کو سن نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہیں، میں صدا دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں، لیکن سنتے ایسے ہیں جیسے انہوں نے میری آواز کو سنائی نہیں ہے۔ تو یہ مجالس نہیں ہے، یہ صدائے حسین ابن علی ہے۔ یہ مجالس نہیں ہے، یہ دعوت حق ہے۔ اب وہ کون سی نعمت ہے کہ شیعوں کے پاس ہے، دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے؟ میں نے کہا کہ خدا نے اگر انسان کو دعوت حق دی، وہ دعوت حق کس ذریعے سے دی؟ لفظ کے ذریعے سے۔ خدا خود تو نہیں آیا۔ یہ کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ میں نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا اللہ نے مجھے کان میں آ کر کہا کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول نہیں۔ کس کے ذریعے سے مانا؟ لفظوں کے ذریعے سے۔ اب وہ لفظ یا قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں۔ اب جیسے رسول خدا دنیا سے چلے گئے، گویا مسلمانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی 60 سال 62 سال جتنی زندگی رسول نے گزاری، جتنے لفظ اپنے منہ سے ادا کیے وہ حدیث بنے، کچھ لفظ اپنے منہ سے ادا کیے وہ قرآن کی آیتیں بنے۔ اب جیسے رسول خدا گئے تو یہ لفظ وہیں پہ تھم گئے، یہ لفظ وہیں پہ رک گئے۔ اب ان لفظوں کا سلسلہ جاری نہ رہا، لیکن مکتب اہل بیت میں ان لفظوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کس کی زبان سے؟ امامت کی زبان سے، جس کو ہم روایت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح قول رسول خدا ہمارے لیے قابل اطاعت ہے، اور جس طرح زبان رسول خدا زبان پروردگار عالم ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک زبان علی بن ابی طالب اور قول علی بن ابی طالب قابل اطاعت ہے، اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہتے جو مرضی الہی کے خلاف ہو۔ تو یہ سلسلہ آپ کے یہاں چلتا رہا، پہلے امام کا سلسلہ، دوسرے امام کا سلسلہ، وہ زیارتوں کی صورت میں، وہ دعاؤں کی صورت میں۔ اب دیکھیے دعائے کمیل جیسی کوئی دعا اہل سنت کے پاس نہیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، ایسی دعا کسی دوسرے مسلمان کے پاس نہیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ سب سے بڑی قیمتی دعا، واقعاً جس کے الفاظ میں انسان ایک بحر حیات ہے، دعائے عرفہ آپ کے پاس موجود ہے، جو پوری دعا امام حسین نے کھڑے ہو کر ادا کی ہے میدان عرفہ میں۔ ایسے جملے مخی، اے خدا حسین تیری اطاعت کر رہا ہے آنکھوں کے ذریعے سے، وہ عروقی اپنے رگوں کے ذریعے سے حسین تجھے پکار رہا ہے۔ اتنی معرفت کے جملے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس سے بڑے جملے نہج البلاغہ جیسے خطبے آپ کے پاس موجود ہیں۔ پوری بہار الانوار معصومین کے فرامین سے بھری ہوئی ہے، یعنی آپ کے پاس سلسلہ موجود ہے۔ ایک شخص کہتا ہے امریکہ میں ایک انگریز تھا، وہ لوگوں کو میڈیٹیشن کرواتا تھا۔ بہترین میڈیٹیشن کا طریقہ
یعنی آج انسان انگریز جب مشکلات میں پڑتا ہے تو اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ڈسکو جاتا ہے، وہاں ناچتا ہے، گانے گاتا ہے، تو اس کا ڈپریشن جو ہے ریلیز ہو جائے۔ لیکن مسلمان جب ڈپریشن میں آتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مصلی عبادت پر جاتا ہے۔ یہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ جو کہا گیا دعائے کمیل پڑھو، یہ دعائے کمیل کرتی کیا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو جتنے بھی آپ ڈپریس ہوں گے، جتنی آپ کی پریشانیاں ہوں گی، جتنی انزائٹیاں اور جتنے بھی برے خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، جب تعلق پروردگار عالم سے ہوگا، آپ کا سول پاورفل ہوگا، آپ کی روح پاورفل ہوگی، اور دعائے کمیل اور اس گریے کے بعد اسپیشلی اس مجلس میں بھی جب آپ روتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کا من ہلکا ہو گیا ہے، یعنی وہ خدا اندر کی جتنی بیماریاں ہیں وہ توبہ اور غم حسین کے آنسوؤں کے صدقے میں وہ بیماریاں آپ کے جسم سے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اے انسان کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ جتنا رونے میں سکون ہے اتنا ہنسنے میں سکون نہیں ہے۔ اب شیعہ اگر رونا چاہے اس کے پاس حرم حسین موجود ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہنسانا بڑا آسان ہے، رلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی انگریز کو یا کسی اور مسلمان کو لے آئیں، رلانے کے لیے بہت مشکل ہے وہ روئے۔ یعنی کبھی بھی آپ ایسا اسٹیج شو نہیں دیکھیں گے دنیا میں، کوئی ایسا ڈرامہ نہیں دیکھیں گے دنیا میں جس میں خاص ایک شو بنایا گیا ہو جس میں لوگوں کو 1 گھنٹہ رلایا جائے۔ آپ کو ایسے شو ملیں گے جہاں پہ 1 گھنٹہ ہنسایا جاتا ہے۔ رلانا کیونکہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک کنجی آپ کو پروردگار عالم نے دیا ہے جس کنجی کا نام ہے کربلا۔ ایک حسین کا نام آتا ہے انسان رو پڑتا ہے۔ وہ انسان جو کبھی بچے کے لیے روتا، وہ انسان مصیبتوں میں آتا ہے، مرد روتا نہیں ہے، لیکن جب حسین کے مصائب سنتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، رو پڑتا ہے۔ ہندو بھی ہندو کیوں نہ ہو، لیکن جب علی اصغر کے مصائب سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو خدا نے ایک رونے کی کنجی دی ہے، انسان کو عطا کیا ہے۔ جب انسان گناہوں پہ ایسے تو رونا نہیں آتا، لیکن جب دعائے کمیل میں جاتا ہے، مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو جب اپنی زبان پہ دہراتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آنسو نکل آتے ہیں۔ جب دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتا ہے، جب دعائے عرفہ پڑھتا ہے، ہر معصوم کا صحیفہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ترجمے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس صرف صحیفہ سجادیہ بڑا معروف ہے، ورنہ ہر معصوم کی دعا ہے، ہر معصوم کا صحیفہ ہے۔ تو یہ نعمت کا دروازہ، یہ باب نعمت، یہ باب رحمت، یہ باب شفقت، یہ باب کرامت ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس سے سارے مسلمان محروم ہیں۔ اور یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے علی بن ابی طالب کی ولایت کو مانا، اور یہ ولایت کی برکت ہے کہ آج ہمارے بچے اتنے کمالات سے نازا ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے کلام، ایک ہے کلام میں اثر کا ہونا۔ شعر و شاعریاں آپ کو بہت ملیں گی، الفاظ آپ کو بہت ملیں گے، لیکن یہ خود لفظ میں اثر کا ہونا، معصوم فرماتے ہیں اثر پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ تمہارے وجود میں طاقت نہیں کہ تم اپنے لفظوں میں اثر ڈالے، یہ خدا ہے جو اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیے مجلسیں پورا سال ہوتی ہیں، لیکن پہلی محرم کو لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی محرم کو اتنی رقت کیوں ہوتی ہے؟ محرم میں اتنے دل نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ علماء فرماتے ہیں جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، خدا آسمان سے خلاف حسین کا ایک سفرہ کھول دیتا ہے۔ یہ کہوں کہ کروڑوں ملائکہ اس کائنات میں آتے ہیں۔ ایک عجیب روایت میں نے پڑھی، فرمایا جب حسین کی مجلس ہوتی ہے اور فرش اعظم بچھایا جاتا ہے تو جیسے مومن آتے ہیں تو ملائک خدا سے اجازت مانگتے ہیں، خدا ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ ملائک بھی فرش اعظم پر تشریف لاتے ہیں اور ذکر حسین بن علی کو سنتے ہیں۔ فرمایا جب یہ ملائک زمین سے باہر اڑ کے پھر اس عالم میں جاتے ہیں واپس، تو وہ ملائک جو نہیں آئے جب ان ملائکوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اے ملائکو ہمیں تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایک روحانی خوشبو ہے جو ہم سونگھ نہیں سکتے، لیکن اس عالم کے لوگ جس طرح معصوم فرماتے جب انسان جھوٹ بولتا ہے، گناہ کہتا ہے، غیبت کرتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ ملائک پکارتے خدایا اس ملعون اس گنہگار کے منہ کی بدبو سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے۔ ہر گناہ کا اثر ہے، آپ مت سمجھیے، میں نے عرض کیا تھا جب آپ کے منہ پہ تماچا پڑے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے، یہ مادی اثر ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں اس کا بھی ایک وضعی اثر ہے۔ فرمایا خدا جہنم اور جنت کو خلق نہیں کرتا، اے انسان یہ تو ہے
جو اپنے گناہوں سے اس کے وضعی آثار کو بناتا ہے کہ نبی کے ساتھ جب رسول خدا نے کہا کہ جب تم تسبیح پڑھتے ہو کہتے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو ایک ذکر کی وجہ سے خدا جنت میں ہزاروں درخت لگا دیتا ہے. تو صحابی نے خوشی کے عالم میں کہا یا رسول اللہ ارے میں نے اتنی تسبیحیں پڑھ دی تو لگتا ہے میرے تو جنت میں کروڑوں درخت لگے ہوں گے, میرے تو بڑے بڑے باغات ہوں گے. رسول خدا نے کتنی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ایک سبحان اللہ 100 درخت لگا دیتا ہے اسی طرح ایک جھوٹ 100 درخت جلا بھی دیتا ہے. تو لگاتا بھی تو ہے جلاتا بھی تو ہے. اولئک حبطت اعمالهم, کبھی کبھی تمہارا عمل تمہاری ساری نیکیوں کو حبط کر دیتا ہے. یعنی 10 دن مجلس میں آئے, مجلس پڑھی, اتنی نیکیاں کو جمع کیا لیکن یہ ساری نیکیاں پھر کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں ایک گناہ کی وجہ سے. پر جب یہ ملائکہ واپس آتے ہیں وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے, کہاں سے آ رہے ہو, کس جگہ سے سیر کر کے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے اور فرش عزائے حسین پہ علی بچھا ہوئے تھے, ہم حسین کی مجلس سے ہو کر آ رہے ہیں. تو یہ ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی اجازت دو, ہم بھی زمین پہ جائیں. اب روایت کے جملے تھوڑے عجیب ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آتی ہے مجلس تو ختم ہو چکی, گویا ایک اہمیت کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں پروردگارا پھر بھی ہم اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر ذکر محمد و آل محمد. اثر بتا رہا ہوں کہ مجلس کا اثر روحانی کتنا طولانی ہوتا ہے. فرماتے مومن جا چکا, منبر سے خطیب جا چکا, ذکر حسین ختم ہو چکا. فرمایا یہ ملائک زمین پر آتے ہیں اور اس خاک سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جہاں پر عزادار بیٹھ کر گئے ہوتے ہیں. کتنی عظمت ہے عزادار کی, جہاں پہ عزادار بیٹھتا ہے اس مٹی کی کتنی عظمت ہے. یہ اثر ہے. کیوں آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں وہ رومال بھی میری قبر میں رکھنا جس رومال پہ میں نے حسین کے آنسو بہائے تھے, وہ خاک شفا بھی میرے کفن میں رکھنا جس خاک شفا پر میں نے نمازیں جو میں نے روزانہ نمازیں پڑھی ہیں. یہ ساری چیزیں آثار وضعی رکھتی ہیں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں آئے مومن صرف عبادت کیا نہ کر, اس عبادت کی حفاظت بھی کیا کر. ایک مرتبہ عمل کرتے ہو, ایک مرتبہ اس عمل کی حفاظت کرتے ہو. ایک چھوٹا سا موبائل ہے, جوان یہ موبائل لیتا ہے کہ صرف موبائل لیتا ہے, نہیں, موبائل لینے کے بعد کہتا ہے اس پہ پروٹیکٹر بھی لگانا ہے, اس کی حفاظت کے لیے مجھے کور بھی چاہیے. یہ کون بتا رہا ہے اسے؟ اس کی عقل سے بتا رہے ہیں. کیوں اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیونکہ بھائی موبائل مہنگا خریدا ہے, مادیت اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, مادی اور مٹیریل سے اس کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے. کیونکہ اس نے محنت کر کے وہ پیسہ کمایا اور کمانے کے بعد 20,000 کا 30,000 کا 40,000 کا موبائل خریدا. اب کہتا ہے 40,000 کے موبائل کے لیے 200 کا پروٹیکٹر بھی لگا لوں, اس کی حفاظت بھی کر دوں, اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس کی حفاظت کے لیے اینٹی وائرس بھی رکھ لوں. تو معصوم فرماتے بالکل اسی طرح جس طرح تو گاڑی لیتا ہے, سواری لیتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے جس گھر میں تو رہتا ہے 4 دیواری کا بندوبست کرتا ہے, ایک تالا لگاتا ہے تاکہ چور گھر میں نہ آ جائے, میرے گھر سے سونا نہ چوری ہو جائے, میری گاڑی نہ چوری ہو جائے, اس کے لیے ایک مضبوط لوک لگاتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح حافظوا علی الصلاۃ. انسان صرف نماز پڑھا نہ کر, صرف عبادت کیا نہ کر, بلکہ اس مجلس کی حفاظت کر, اس نماز کی حفاظت کر, ذکر حسین کی حفاظت کر, 10 منٹ جو گریہ کیا آنسو بہائے ان آنسوؤں کی حفاظت کر. تجھے صرف عبادت کرنی نہیں ہے, عبادت کی حفاظت کرنی ہے. صرف اسٹارٹ کو مت دیکھو, اس کے اینڈ کو بھی دیکھو. اب آئیے زیارت عاشوراء کے جملوں میں چلتے ہیں, وہاں پر ہم ایک دعا کرتے ہیں. کل بھی میں نے کہا کہ اے خدا میرے قدموں کو کیا فرمایا, وثبت لی قدم الصدق, اے خدا مجھے ثبات قدم نصیب فرما. معصوم فرماتے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا اسٹارٹ صحیح ہو. مثلا اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر علی والا تھا, ماں شیعہ باپ شیعہ, اچھا باپ اللہ نے دیا جو تجھے مجلس میں لے جاتا تھا, مسجد میں لے جاتا تھا, جس نے قاری قرآن رکھا, جس نے تجھے قرآن سکھائی, یہ والد بہت اچھا تھا. اسٹارٹ تمہارا بہت اچھا ہے. بعض لوگوں کا اسٹارٹ گندا ہوتا ہے, اینڈ اچھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا اسٹارٹ برا ہوتا ہے, اینڈ اچھی ہوتی ہے. یا بعض کا اسٹارٹ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اینڈ کیا ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. ابھی میرا اسٹارٹ تو اچھا ہے کیونکہ میں علی والا ہوں. فرمایا ثبات قدم کا مطلب کیا ہے, ابتدا بھی اچھی ہو انتہا بھی اچھی. یہ عقیدہ شیعت ہے. اہل سنت میں اور عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں ابتدا اچھی ہے اب انتہا کیسی بھی ہو. ابتدا میں نبی کا صحابی تھا,
انتہا کیسی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ابتدا میں نبی کا صحابی تھا تو انتہا میں بھی کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول خدا نے کہا. اس کی موت بھی ایمان پہ ہو، اس کی حیات بھی ایمان پر ہو. اب یہی ابن زیاد، نام کیا ہے؟ ابن زیاد، جس کو زیادہ عاشورہ آپ کہتے ہیں وابن مرجان. کس کا بیٹا؟ ابن مرجان کا بیٹا. عرب میں جب کسی کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ گویا گالی تھی، توہین تھی. جس کا باپ معلوم نہ ہوتا تھا اس کو ایسے پکارا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ابن زیاد مولا علی کی طرف سے فارس کا گورنر تھا. کس کی حکومت میں؟ مولا علی کی حکومت. فارس اس وقت بہت بڑا تھا، یعنی آج کے ایران، آذربائیجان، افغانستان، پاکستان لے لیں، اتنی بڑی مملکت کا لیے ابی طالب نے اس کو حکمران بنایا. اور کئی مولا کے تعریفی جملے بھی ہیں ابن زیاد کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگوں کی سائیکولوجیکلی شخصیت ایسی ہوتی ہے آپ کی ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے تاکہ اس سے کوئی کام نکالا جائے. اسٹارٹ اس کا بہت اچھا ہے. معصوم کی پالیسی رہی ہے کہ جب تک وہ جرم نہ کرے، جرم سے پہلے معصوم سزا نہیں دیتے تھے. جس طرح ابن ملجم کا آپ نے واقعہ سنا، مولا کے پاس آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پیچھے رہتا تھا، اور مولا نے کہا تو ہی میرا قاتل بنے گا. اس نے کہا مولا گردن کاٹ دیجیے، لیکن مولا کا وہ تاریخی جملہ کہہ دی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. فارس کا گورنر معاویہ ابن ابی سفیان سے خط لکھتا کہ علی کو چھوڑ دے اور آجا میری صف میں، آجا میرے پاس. انشاءاللہ اس کا خط میں کل تفصیلی طور پہ اس کی عربی عبارات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. یہ معاویہ کو خط لکھتا ہے، کہتے ہیں وابن احزاب، اے جنگوں کے بیٹے، وابن النفاق، اے نفاق اور منافقت کے خاندان کے بیٹے، وابن آکلۃ الاکباد، اے اس کے بیٹے جس نے جگر چبایا تھا، جگر کھانی والی کے بیٹے، تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ تو جانتا ہے تیرے بیچ میں اور میرے بیچ میں کون ہے؟ وابن عم الرسول، رسول کا چچا زاد بھائی ہمارے بیچ میں، علی بیچ میں آئے جو تلواروں کے سائے میں سویا، جس نے نبی پر ایمان لایا، جس نے ہر جنگ میں نبی کی مدد کی. فرمایا اگر تو اپنے تیر سے مجھے ڈراتا ہے تو ابن زیاد کی تلوار تیرے مقابلے میں تیار ہے. تو اپنے خط سے مجھے لالچ نہ دیا کر، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں علی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کا اسٹارٹ ہے. کتنی خوبصورت ابتدا ہے کہ دشمن علی کو اتنا مفہوم والا جواب دے رہا ہے. دشمن علی کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ تم ہو کون، تمہارے آبا و اجداد کون ہیں. اور ایک مقام آتا ہے یہی ابن زیاد، ابن سعد کو خط لکھتا ہے صرف حسین کو قتل نہیں کرنا. جب حسین قتل ہو جائے تو اس کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑانا. اتنی دشمنی جو انسان مر گیا اس جسم سے کیا دشمنی، اب تو روح بھی نہیں رہی. کہ نہیں جسموں کو پامال کرنا، گھوڑوں کو دوڑانا. یہ بغض آپ کو آج داعش میں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ شہید حججی اس جوان کا جب گلا کاٹا، اس کا جسم ایران میں آیا تو جسم نہیں تھا، چند ہڈیاں تھیں. اس کا گلا کاٹا، اس کو مسلح کیا. اس کے بعد وہ ایرانی پاسداران کہتے ہیں کہ اس کی جسم کو داعش نے اس صحرا میں پھینک دیا تھا اور حیوانوں نے اس کے جسم کو نوچ لیا تھا، کھا لیا تھا، چند ہڈیاں بچی تھیں. جب انسان بغض اور نفاق میں آتا ہے تو اتنی دشمنی کہ اس کے جسم سے بھی نفرت ہے، اتنا بغض کہ اسے مار کے دیا، لیکن کہاں جسموں پر بھی گھوڑے دوڑانا. یہ وہی ابن زیاد ہے جو اس طرح معاویہ کو خط لکھ رہا ہے اور علی کے دفاع میں اس طرح کلام کر رہا ہے. یہی تو جملے زیارت عاشورہ میں امام سمجھانا چاہتے ہیں. وہ حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمکم، ثبات قدم، محبت ان کے ساتھ لڑو جن کے ساتھ اہل بیت لڑے. بارہا 100 مرتبہ لعنت بھیج اس کی آل پر، اس کے وجود پر، فرمائیے اس کی ذات پہ لعنت نہیں ہے. ذرا ڈھونڈ اہل بیت لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ اہل بیت ایسے کسی سے نفرت نہیں کرتے. ایک طرف علی ہے جو اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، دوسری طرف حسین بن علی ہے جو لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ ابتدا اچھی تھی لیکن انتہا بہت بری تھی. سوال یہ ہے کہ اس کی انتہا اتنی بری ہوئی کیوں؟ یہ برا ہوا تو کیسے ہوا؟ سلولی آہستہ آہستہ، جس طرح ایک پانی کا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے،
شیطان ایسے آہستہ آہستہ دیمک لگاتا ہے تیرے ایمان کو. اس کی ایک کمزوری تھی، لوگ اس کو کہتے تھے ابن زیاد، جس کا باپ پتہ نہ ہو. لوگ کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، اس کی ولادت صحیح نہیں ہے. کبھی کہتے تھے ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. ان جملوں پہ اس کو بڑا غصہ آتا تھا. ظاہر انسان کی شخصیت ہے، اس کو کہا جائے کہ تیرے باپ کا پتہ نہیں تو کس کا بیٹا ہے، اس کو ماں کے نام سے پکارا جائے. معاویہ سمجھ گیا کہ اس کی کمزوری کیا ہے. یہ میرے لشکر میں ایسے نہیں آئے گا، اس کی کمزوری ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں. امیر شام نے خط لکھا، ابن زیاد تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے تیرے باپ کو ڈھونڈ لیا. میں تجھے وہ مقام دوں گا جو کوفے میں تجھے کسی نے نہیں دیا، جو عرب پہ تجھے کسی نے نہیں دیا، جس کے بعد تجھے فخر کرنا پڑے گا، جس کے بعد تو عزت دار ہو جائے گا. تو کیا پتا کہ میں تجھے لقب دیتا ہوں زیاد ابن ابی سفیان. تو میرا بھائی ہے، تیرا باپ میرا باپ ہے. جیسے اس کو پتا چلا کہ فوراً دوڑا کس کے پاس گیا؟ معاویہ کے پاس گیا. کمزوری دور ہو گئی، باپ کا پتہ چل گیا. اس وقت لشکر معاویہ میں آتا ہے. اب عناد علی دل میں آ گیا، دشمنی علی دل میں آ گئی، اولاد علی کی دشمنی اس کے دل میں آ گئی. تو معصوم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ انسان دشمن تیری کمزوری کو ڈھونڈتا ہے، شیطان تیری کمزوری کو ڈھونڈتا ہے. اے مومن مسلح پہ بیٹھ جا اور سوچ تیرے وجود میں کمزوری کون سی ہے، تمہاری ویک پوائنٹ کیا ہے. اب دیکھیے، مولوی ہو، نمازی ہو، خطیب ہو، ٹرسٹی ہو، انجمن کا صدر ہو، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. اب کسی آدمی کی کمزوری ہے شہرت، مشہور ہونا چاہتا ہے. اب اس کے لیے کمزوری ہے، جو کچھ کرنا چاہیے کرتا ہے اپنے وجود کے لیے. کسی کی کمزوری ہے مال دولت. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی کمزوری، اس ویک پوائنٹ کو یوز کرتا ہے. کسی کی کمزوری ہے اس کی اولاد، وہ اپنے اولاد پہ آنچ نہیں آنے دیتا. کسی کی کمزوری ہے نگاہ حرام، جن سے مخالف کمزوری ہے کس کی؟ وہ پھسل جاتا ہے جب کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی امام آیا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں حضور خدا میں ہوں، بھول جاتا ہے کہ میرے وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ جس دنیا میں تو رہ رہا یہ مقام امتحان ہے. اب آئیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہر کمزوری کو عیاں کیا. کربلا میں وہ کون سا امتحان ہے جو نہ لیا گیا؟ مال کا امتحان. حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. ابن سعد کو پیغام بھیجا. باز کہتے ہیں مولا خود گئے. ابن سعد کو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ رے کی حکومت ملے گی. امام نے فرمایا ابن سعد حکومت کی خاطر؟ امام نے کہا پیسہ چاہیے کہ دولت مند بننا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں مدینے میں جو میرا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، وہ حسین نے تجھے دیا. وہ باغ تیرا ہوا. اگر تو مال دنیا کی وجہ سے جا رہا ہے تو میں باغ دے رہا ہوں تجھے، وہ لے لے. حسین کی جتنی ملکیت ہے حسین ساری تجھے دے رہے ہیں، لیکن میرا قاتل نہ بن، جہنمی نہ بن. کہا حسین اور کیا دو گے؟ امام نے فرمایا دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے، جو ملکیت ہے، وہ ساری تجھے دوں گا. اس کے بعد تیری جنت کی ضمانت بھی کرتا ہوں، تجھے آخرت میں جنت بھی دوں گا. لیکن اس کی کمزوری باغ نہیں تھی، زمین نہیں تھی، حکومت تھی. حسین یزید نے رے کی حکومت کا وعدہ دیا ہے. امام فرماتے ہیں یہ میں اپنے علم سے بتا رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہے. تو انسان ایک کاغذ اٹھائے، قلم اٹھائے، شوہر بیوی سے پوچھے کہ میری کون سی کمزوری؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. میں نے کسی مومن سے کہا کہ ابھی تک تم نے اپنے آئینے کا انتخاب کیا ہے؟ اے جوان، کیا ابھی تک تم نے اپنے آئینے کا انتخاب کیا ہے؟ بالوں کو بنانے کے لیے گھر میں آئینہ ہے. اے خاتون، میک اپ کرنے کے لیے اتنی بڑی ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اتنا بڑا تم نے آئینہ لگا لیا. کنگھی کرنے کے لیے آئینہ ہے، مونچھوں کو کاٹنے کے لیے آئینہ ہے، ہر چیز دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہے. مولا فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا تم نے کسی مومن کو سلیکٹ کیا
کیا مطلب سلیکٹ کروں؟ ایک مومن جو امین ہے، جو گفتار کا صحیح ہے، جو فیصلہ اچھا سناتا ہے، اسے اپنا آئینہ بنا۔ ہفتے میں ایک بار پوچھا کر، میرے اخلاق سے راضی ہو، میرے کردار سے راضی ہو، میری کوئی ایسی بری عادت، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی عادت جو تمہیں بری لگتی ہو بتاؤ۔ اب یہ مومن کیونکہ آئینہ ہے، آئینہ جسم کا عیب بتاتا ہے، مومن جب آئینہ بناؤ گے وہ تمہاری روح کا عیب تمہیں بتائے گا۔ کنجوس ہو، سخی ہو، بد اخلاق ہو، غصے میں آتے ہو تو گالیاں دیتے ہو، غصے میں آتے ہو چھوٹے بڑے کا احترام نہیں کرتے، کسی 4 لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہو غیبت کر لیتے ہو، اگر غیبت نہیں کرتے غیبت سننے کا تجھے بڑا شوق ہے، 4 لوگ کسی کو برا بھلا کہتے تو بڑے شوق اور ذوق سے سن رہا ہوتا ہے۔ جب خواتین کچھ غیبت کرتی ہیں، کچھ غیبت سننے کی شوقین ہوتی ہیں، دونوں گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے۔ اپنی بیوی کو آئینہ بنا، اے خاتون اپنے شوہر کو آئینہ بنا، اس سے پوچھ کہ میری کون سی عادت شوہر کو کہو تجھے بری لگتی ہے، باپ بیٹے کو کہے میرے لال میری کون سی عادت تمہیں بری لگتی ہے، بیٹا باپ سے کہے بابا میری کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے۔ جب اور حسین کی خدمت میں جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا میری کون سی خطا بری ہے، میری کون سی عادت بری ہے، حسین نشاندہی کرتے ہیں، وہ اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کا مقام یہ ہے کہ حسین سینے سے لگا کر کہتے ہیں بھیا، اور حسین کے سینے سے لگا بھیا ہونے کا مقام مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، جو غلطی اس کے وجود میں تھی اس کا اقرار بھی کیا، اس غلطی کو دور بھی کیا۔ سمپل سا مسئلہ ہے، کاغذ اٹھا، قدم اٹھا، اگر ثبات قدم چاہتا ہے اے مومن کہیں ایسا نہ ہو ابتدا اچھی ہو اور یہ شیطان دیمک کی طرح اس عادت کو ذریعہ بنائے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا شریعت کا فائدہ کیا ہے؟ شریعت تمہاری ویک پوائنٹس کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ کون سے ویک پوائنٹ؟ مثلا نماز وقت پہ ادا کرو۔ کیوں ادا کروں؟ کہ خدا کو پتہ ہے فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ خدا کو پتہ ہے جب یہ تجارت میں جاتا ہے، جب یہ لہو و لعب میں جاتا ہے، جب یہ بزنس کرنے جاتا ہے، اب آفس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، بہت اہم ڈیل ہے، ملینز کی ڈیل ہے، یا خاتون ہے کسی ڈرامے پہ بیٹھی ہے، جوان ہے کرکٹ پہ بیٹھا ہے، کرکٹ کا آخری اوور چل رہا ہے، آخری اوور کا آخری بال چل رہا ہے کہ مولانا ایک طرف اذان آ رہی ہے، ایک طرف بال پھینکنے والے کروں تو یہ ویک پوائنٹ ہے۔ اب جو چیز تمہیں پسند ہے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میری آواز پہ لبیک کہتا ہے یا اپنی خواہش کو لبیک کہتا ہے۔ نعرہ مار دینا کہ لبیک یا حسین، لفظ ہے میرے عزیز، نعرہ مارنا مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس نعرے پہ عمل کرنا۔ ہر سال یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، میں سمے تمار کی طرح علی کے ساتھ رہنا سیکھ۔ کون کرے گا تربیت اس بچے کی؟ باپ پر فرض ہے، ماں پر فرض ہے نا، اور یہ ماں کب کر سکے گی جب اس نے اپنے ویک پوائنٹس ختم کیے ہوں۔ تو نماز وقت پر، یعنی خدا ہر وقت کی ہر ایکٹیویٹی سے تجھے اٹھا کر ایک خاص ایکٹیویٹی میں لانا چاہتا ہے جس کا نام ہے نماز۔ اب خود نماز میں ایک بڑا فلسفہ ہے جس میں حمد ہے، حمد کی تفسیر انشاءاللہ وقت رہا تو ایک مجلس میں بیان کر دوں گا، جس میں سجدہ ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں عبادت ہے۔ اب دیکھیے نماز آپ پڑھتے ہیں سمپل سے اشارے کر کے تاکہ بچوں کو تھوڑا سا نماز کی لذت کا پتہ چل جائے۔ نماز میں آپ آتے ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، یہ پانی ہے پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، بات کرنا جائز ہے، ادھر ادھر دیکھنا سب کچھ جائز ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب نماز میں آؤ اللہ اکبر کہا تو یہ سارے کام حرام ہو گئے۔ دیکھ نہیں سکتے ادھر ادھر، پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، گنگنا نہیں سکتے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ اب تو ایک ٹریننگ کے اندر آ گیا۔ اب یہ 7 منٹ خدا تیری ٹریننگ کر رہا ہے۔ خدا کس چیز کی ٹریننگ؟ اب یہ ٹریننگ ہے اے جوان، اے بچے، اللہ اکبر صبح کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، شاید 2.5 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 4 منٹ کی ٹریننگ اور میڈیٹیشن ہے۔ اب جب نماز میں آؤ اللہ اکبر کہو، اب 4 منٹ وہ کرو جو وہ کہے۔ اس 4 منٹ میں تیری مرضی نہیں ہے، ان 4 منٹوں میں اس کی مرضی ہے۔ جہاں وہ کہے
وہاں آنکھیں دیکھیں، جہاں وہ کہے وہاں ہاتھوں کو رکھو، زبان وہ حرف وہ لفظ بولے جو وہ کہے، ماتھا وہاں پہ ٹیکو جہاں وہ کہے، کمر کو ویسے جھکاؤ جیسے وہ کہے۔ 4 منٹ میں جسم کی ایکٹیویٹی کو ایسے بنا جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ 4 منٹ کے لیے اس نے ٹریننگ دی، اس نے پوری دنیا کی ایکٹیویٹی سے تجھے کاٹ کے ایک 4 منٹ کی ایکٹیویٹی میں لایا۔ کیوں لایا؟ تاکہ تجھے متوجہ کرے تو دنیا میں اس کے کہنے پر کام کرنے والا ہے، اپنی مرضی منٹ کی ایک ایسی ٹریننگ ہے جس میں انسان تجھے وہی کرنا ہے جو کیا کہے خدا کہے۔ اب ہم میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت اپنے 4 منٹ کو 24 گھنٹوں میں لے جاتے تھے۔ جتنا اس ایکٹیویٹی کو وائڈ کرتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ گے، بھائی یوگا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہ خدا ہے نہ نبی، ٹانگ ٹانگ پہ چڑھا کے ہاتھوں کو رکھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دماغی سکون کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وہ 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ اپنے سکون کے لیے کر سکتا ہے، تم اپنی دنیا اور آخرت کے لیے 24 گھنٹے اللہ کے کہنے پر ایک جگہ نہیں ٹک سکتے۔ یہ آنکھ ہے نا، کبھی رائٹ جا رہی ہے کبھی لیفٹ جا رہی ہے۔ کئی سال پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا کی نگاہوں میں پاورفل کون ہے اور اللہ کی نگاہ میں پاورفل کون ہے۔ یہ سارے مچھر سے زیادہ کمزور تھے، ابن زیاد، یزید، کیونکہ جن کو اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں ہے وہ کیا کنٹرول کائنات کریں۔ اہل بیت نے پہلے اپنے وجود پر کنٹرول کیا، تبھی خدا نے ولایت دی کہ اب کنکر کو کہیں کلمہ پڑھ تو کنکر کلمہ پڑھے۔ علی پانی پہ چلنا چاہیں تو پانی نہ نہیں کہتا، کسی پرندے سے بات کریں تو پرندہ کہنا مانتا ہے۔ فضائل اہل بیت بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وجود پہ کنٹرول کیا۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ کچھ جوان ہیں، اب جس طرح آج کا جوان باڈی بلڈنگ کرتا ہے اور ایک نیا باڈی بلڈنگ کرنے جائے بیچارہ وہ 10 kg نہیں اٹھا سکتا، اور یہ ریگولر 2 سال سے جا رہا ہے 40 50 60 70 اٹھا رہا ہے، وہ اٹھانے کے بعد سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ دیکھ تجھ سے اٹھانے جا رہا ہے، مجھ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ تو نے پریکٹس کی ہے۔ پریکٹس کہتے ہیں تکرار کو، جتنا ریپیٹ کرو گے اتنے مسلز کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے۔ جس طرح باڈی کے مسلز ہیں اسی طرح برین کے مسلز ہیں۔ معصوم کیوں فرماتے ہیں 40 دن گناہ سے بچ، 40 دن بری عادت سے دوری کر، 40 دن کے بعد یہ عادت تیرے وجود سے نکل جائے گی، کیونکہ جتنا ریپیٹ کرے گا اتنے برین کے مسلز کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے۔ جس کا جتنا ول پاور، ارادہ مضبوط، اتنا وہ خود مضبوط ہے۔ اب رسول خدا گزر رہے تھے، آج کے زمانے میں یہ ڈمبل شمبل اٹھاتے ہیں جوان، اس زمانے میں تو یہ نئی چیزیں تھیں، وہ پتھر اٹھاتے تھے۔ کہ آپ نے سنا کہ عمر ابن عبدوت اتنا بہادر تھا کہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا تھا، یہ اس کی طاقت تھی، اس کا پاور تھا۔ اور علی کا پاور کتنا تھا؟ جب جسم کے پاور کے ساتھ روح مل جائے تو طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ دگنی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا کہ یہ بہت بڑے بڑے پتھر، سمجھیں 10 کلو 20 کلو 100 کلو کے پتھر اٹھا رہے ہیں، ورزشیں کر رہے ہیں۔ رسول خدا کو نبی کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت بہادر ہیں، ہم تو پتلے ہیں دبلے ہیں۔ یہ اپنے پتلے ہونے پہ نعرہ مار رہے ہیں یا ان کے دبلے ہونے پہ؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، یہ کتنے بہادر ہیں، اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں۔ رسول خدا مسکرائے، کہا یہ بہت بزدل ہیں، ان سے بڑا کوئی کمزور نہیں۔ تعجب کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ 70 کلو کا وزن، اتنا بھاری پتھر اٹھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے، اس سے کمزور کوئی نہیں۔ اب ظاہر کہ یا رسول دلیل تو دیں، ایسے میں کیسے مانوں یہ کمزور ہے؟ رسول خدا نے کہا یہ بتا
یہ جو تمہاری آنکھوں کی پلکیں ہیں یہ اوپر والی 1 منٹ میں کتنی بار بند کرتے ہو کھولتے ہو بند کرتے ہو، اس کا وزن کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ملی گرام بھی نہیں ہوگا اس کا، اتنا کم وزن ہے۔ کہا کہ کتنا کمزور ہے وہ انسان، نہ محرم پہ نگاہ پڑے اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھیں بند نہیں کر سکتا، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، نہ محرم پہ نگاہ پڑتی ہے۔ بھائی 10 کلو کا ڈمبل زیادہ وزنی ہے آنکھوں کو بند کرنا، یہ ہے ارادے کی کمزوری، جسم کی کمزوری معنی نہیں رکھتی۔ آیت اللہ بہجت جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے پر روحانی طور پر بڑے طاقتور تھے۔ یہ طاقت ہوتی ہے کہ تمہارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ فرمائے پتھر تو اٹھا رہے ہیں لیکن نفس کی خواہش کے سامنے غلام ہے، جو نفس کے سامنے ذلیل ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو مجلس حسین تجھے اندر سے طاقتور بناتی ہے، تمہارے وجود کو طاقتور بناتی ہے، تمہارے وجود میں ثبات قدم کو پیدا کرتی ہے کہ انسان یہ دعا کرے خدا میرا اسٹارٹ کب اچھا ہوگا، جب اپنی ویک پوائنٹس کو جانو گے اور جاننے کے بعد ان ویک پوائنٹس کو ختم کرو گے، کہ شیطان کو تمہاری کوئی بھی ایسی ویک پوائنٹ نہ ملے جس کو قبضے میں کرے، اور قبضے میں کرنے کے بعد تجھے وہ اپنا غلام بنا دے۔ مجلس حسین تجھے شیطان کی غلامی سے نکال کر حسین کی غلامی میں لاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب انسان کو ڈھونڈنا ہے میرے وجود میں ویک پوائنٹس کون سے۔ نماز انسان کی ایک ویک پوائنٹ کو ختم کرنے آئی کہ انسان اپنے ٹائم کو اور اس ٹائم کے اندر جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق انجام دے۔ پھر شریعت کے سارے احکام کو لیجیے، مثال کے طور پہ حج ہے، خمس ہے، صدقہ ہے، مختلف چیزیں جو اللہ نے واجب کی۔ اب خدا انسان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر مجھے شوگر ہے تو ظاہر ہے میں اپنے خون سے چیک کروں گا کہ شوگر کا لیول کیا ہے۔ اگر میرا بی پی لو ہے یا ہائی ہے تو میں ایک مشین لگاؤں گا، تو مشین بتائے گی کہ بھائی بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے تو تھوڑا نمک کھا لو، ہاں ہائی ہے تو تھوڑا لیمو پی لو۔ تو علاج تب ہوتا ہے جب تشخیص ہو کہ میرا بی پی ہائی ہے یا لو ہے۔ شروع میں ہی نمک کھانا شروع کر دو گے اوپر سے ہائی ہوگا تو اپنی موت آ جائے گی، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ شوگر لیول ہائی ہوگا اور اوپر سے مومن میٹھا کھائے جائے۔ اور دیکھیے شیطان ہر جگہ گھسا ہوا ہے۔ ایک سفرے پر گئے، مولا کا نیاز تھا اور ایک مومن شوگر والا بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ نیاز میں مٹھائی اور سویاں کھائے جا رہا ہے۔ بندے خدا شوگر ہے، میٹھا کھاؤ گے اور ہائی ہو جائے گی۔ کہ نہیں مولانا نیاز ہے، نیاز میں کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ اب شیطان کو اس کی ویک پوائنٹ کا پتہ ہے کہ یہ مٹھاس کے پیچھے پیٹ کا غلام ہے، یہ رک نہیں سکتا۔ اکثر لوگ جو شوگر والے ہیں وہ آم بہت کھاتے ہیں۔ ہمارے رشتے دار تھے، میں نے کہا بھائی شوگر آم کا مولانا نہیں، آم شوگر فری ہے۔ تو شیطان کھلانے پر آئے۔ اب یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے نا، کیونکہ جسم کا دشمن بن رہا ہے۔ اللہ نے زندگی 70 سال دی ہے، یہ کھا کھا کے ٹھوس ٹھوس کے اپنی زندگی کو کیا کرے؟ تباہ برباد کرے۔ ارے 70 سال تو نماز پڑھ سکتا تھا، 70 سال حسین کی مجلس میں جا سکتا تھا، جوانی میں کیوں مر جائے؟ کیوں فضول میں اپنے جسم کو تباہ کر رہا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جب کھانا کھا دیکھ کر کھا کہ میرے جسم کو فائدہ دے گا نقصان دے گا۔ اب عقیدہ تھے امام حسین سے۔ اب شیطان نے کہاں گمراہ کیا کہ بھائی کھاؤ، مولا کی نیاز ہے، کیا ہوگی؟ شفا ملے گی۔ میں نے کہا بندے خدا، ہاں نیاز شفا ہے، لیکن امام نے یہ کب کا پورا پیالہ پیو گے تو شفا ملے گی؟ آدھا چمچ کھا لو، شفا ہے نا، نظر ہے نا۔ جیسے کربلا کی تھوڑی سی مٹی، کیونکہ کربلا کی مٹی میں شفا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں جو بیمار ہیں، تھوڑی سی مٹی، وہ بھی قبر حسین کی مٹی، تھوڑی سی شہد میں ملا کے بچے کو پلائی جائے، مریض کو کھلائے۔ اب یہ نہیں پوری صدقہ کھا جائے آدمی۔ شفا کا مطلب ہے تھوڑی سی کھاؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ اس میں شفا ہے، نظر و نیاز میں شفا ہے، تھوڑی کھاؤ۔ اب کیونکہ پیٹ کی پوجا بھی کرنی ہے، مولانا کو بھی چپ کروانا ہے کہ مولانا شفا ہے، مولانا کل کہنے کہ نہیں مولانا جو ہے نظر و نیاز کے خلاف ہے۔ اب نیاز بھی کھا رہا ہے اور اس نیاز میں شیطان کو شریک بھی کر رہا ہے۔ یہیں پر یہ کس کا پجاری ہے؟ نفس کا۔ اسی طرح ہمارے اندر ویک پوائنٹس ہیں۔ اللہ کہتا ہے خون اس دو،
اللہ کو پتا ہے اگر اس کے دل میں مال کی محبت ہے یہ خمس نہیں دے گا، لیکن اگر مال کی محبت نہیں ہے، پیسے کا حساب کرے گا، حساب کتاب کر کے اللہ کی راہ میں دے گا، کیونکہ اس نے دیا اسی کی راہ میں دے گا۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں، وہ کون سی چیز ہے جو حسین نے کربلا میں نہیں دی؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ مال حسین نے لٹایا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے انسان کی جان، حسین نے کربلا میں جان لٹائی۔ اس کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، حسین نے اپنے جوان بچے سے لے کر 6 مہینے کے لیے عسکر تک کو لٹا دیا۔ مرد کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے اس کی غیرت، اس کا ناموس۔ کربلا میں زینب کی چادر بھی لٹائی۔ یہ کربلا کے راویوں کی آپ روایتیں پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں۔ فرمایا حسین کا سر زمین پر، ظالم سینے پر سوار ہے، ہوٹھ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، امامہ اتر چکا ہے، چہرہ حسین کا خاک میں خاک آلود ہو چکا ہے۔ کہتا میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، چہرہ زمین پر ہے، ظالم اوپر سوار ہے، لیکن حسین کی نگاہ خیموں پر ہے، اور زبان میں کہہ رہے ہیں یہ حرم رسول ہے، یہ حرم رسول ہے۔ کیا کچھ نہیں لٹایا میرے آقا حسین نے؟ یہ بتانے کے لیے انسان یہ دار، یہ دنیا لٹانے کی دنیا ہے، یہاں تو قربانی دینے کے لیے آیا، یہاں تو کچھ مقامات کو حاصل کرنے آیا۔ ایک اور مقام جو زیارت عاشوراء میں ہے وہ ہے مقام محمود، بہت بڑا مقام ہے۔ آج اشارہ کروں گا، کل میں تفصیل میں جاؤں گا۔ مقام محمود کہ قرآن کی آیت ہے حبیب اندھیری اور آدھی رات میں اٹھ اور نماز تہجد ادا کر تاکہ خدا تجھے مقام محمود ادا کرے۔ نماز شب ان عوامل سے ایک عامل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ مقام محمود۔ یہ وہ مقام ہے جس کی دعا ہم زیارت عاشوراء میں کرتے ہیں۔ کیا مقام محمود؟ مفسرین فرماتے ہیں مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ 2 مقام ہے، ایک ہے شفاعت ہونا، یہ بھی بڑا مقام ہے، تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ اے رسول کچھ لوگ ایسے ہیں اگر تو بھی ان کی شفاعت کرے پھر بھی میں خدا ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب بعض لوگوں کے اعمال اتنے قبیح اور اتنے شقی اور اتنے شنی ہیں کہ گویا خدا بتانا چاہتا ہے کہ رسول بھی شفاعت کریں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں۔ تو اگر کسی کو مقام شفاعت ملے یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، جس کی دعا ہم زیارت عاشوراء میں کرتے کہ خدا اگر میں گنہگار ہوں، اگر میں خطا کار ہوں، مر جاؤں تو میدان برزخ اور قیامت میں شفاعت نصیب ہو، کیونکہ یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملتی، ہر مسلم کو نہیں ملتی، ہر علی والے کو نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک مقام ہے، اس کے بھی عوامل ہیں۔ اب وہ عوامل کیا ہیں وہ اگلی مجالس میں بیان کریں گے۔ ایک اور مقام، ایک ہے شفاعت ہونا، ایک ہے شفاعت کرنا، یہ بھی ایک مقام ہے۔ یعنی صرف شفاعت نہ ہو بلکہ مقام اتنا بلند ہو جائے آپ قیامت میں کسی کی شفاعت کریں، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مقام خدا شہداء کو دیتا ہے، علیین کو دیتا ہے، صدیقین کو دیتا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مالک اشتر، جناب سلمان فارسی، آیت اللہ بہجت جیسی شخصیتیں، آغا عمر عشی نجفی جیسی شخصیتیں جن کا یہ مقام ہے، وہ شفاعت کرنے کی قابلیت رکھتی ہیں۔ اتنے نیک بن جاؤ کہ قیامت میں اپنے بیٹے کو بھی جہنم کی آگ سے نکال سکو۔ لیکن بعض لوگوں کے مقامات وہ ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹے سے بھاگے گا، کہیں ایک نیکی نہ مجھ سے مانگ لے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں علی منابر من نور، ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یعنی لوگ ان کو دیکھ کر رش کھائیں گے۔ ایک عجیب روایت ہے، فرمایا قیامت میں کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، اور دیکھنے والے کہیں گے ارے یہ کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ کیا یہ ولی ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ امام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ شہید ہے؟ نہیں۔ کیا یہ صدیق
صدیق ہے؟ نہیں، پھر یہ کون ہے جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ جن کے آگے پیچھے ملائک ہے، جن کا اس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے، ارے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ یہ عجیب صفت ہے، یہ وہی صفت ہے، یہ وہی عامل ہے جو انسان کو مقام محمود تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہ جاؤ ان سے پوچھو ان کا ایسا کون سا عمل تھا جن کی وجہ سے ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ یہ قیامت کے لوگ آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو، آج ہم حسرت کھا رہے ہیں، اے کاش ہمارے چہروں سے نور نکل رہا، اے کاش یہ سکون جو تمہیں خدا نے یہاں پر دیا ہے یہ ہمیں ملتا۔ یہ بتا، نماز تو ہم نے بھی پڑھی، روزہ تو ہم نے بھی رکھا، قرآن کی تلاوت تو ہم نے بھی کی، کربلا تو ہم بھی گئے تھے، حج پر تو ہم بھی گئے تھے، مجلس میں تو ہم بھی بیٹھے تھے، حسین پر تو ہم نے بھی گریا کیا تھا، ماتم تو ہم نے بھی کیا تھا، لیکن یہ کیسا مقام ہے جو تمہیں ملا اور ہمیں نہیں ملا؟ فرمایا بس ہم نے کائنات میں ایک کام کیا تھا۔ فرمایا کون سا کام کیا تھا؟ کہ لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، لوگوں نے ہم سے نفرت کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں نے ہماری تعریفیں کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں نے ہم سے دوستیاں کی، ہم سے دشمنیاں کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے محبت اس سے کی جس نے خدا سے محبت کی، اور ہم نے نفرت اس سے کی جس سے خدا نے نفرت کی۔ یعنی معیار محبت اور معیار نفرت ہم نے اس کو بنایا جو خدا کا محبوب ہے۔ مجھے حق نہیں کہ میں فلاں سے محبت اس لیے کروں اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، بڑے ممبر پہ بیٹھنے والا ہے، مشہور ہے، نہیں، یہ معیار دوستی نہیں ہے۔ دوستیاں اس سے بنا جوان جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو۔ یہی تو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہو، انی سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم۔ میں محبت کا معیار یہ ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، اور نفرت کا معیار یہ ہے جس کے دل میں حسین سے جو نفرت کرتا ہو اس سے تمہیں نفرت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ معیار زندگی میں بن جائے تو ہماری زندگیاں نورانی بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کے بہت سارے ایسے محب ہیں۔ جناب حجر ابن عدی کا واقعہ کل چنا چکا۔ ایسا نہیں کہ صرف عابد و زاہد علی کی محفل میں آتے تھے اور ان کا مقام اتنا بلند تھا، کچھ ایسے بھی تھے جو گنہگار تھے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خطا نہ کروں، ہر آدمی خطا کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن محبت کس معیار پر ہے یہ اس کا عمل بتایا۔ ایک منافق مسجد میں آیا، علی مسجد میں تشریف فرما اور آ کر کہنے لگا کہ علی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ امام حسن بیٹھے، مولا علی بیٹھے۔ امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہ مولا رجل اسود، ایک کالا شخص تھا بازار میں، اس کے اطراف میں ایک ہجوم تھا۔ اچھا، جب قریب گیا تو ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں تھی، تو میں نے اس کی حالت کو دیکھا، لیکن دیکھا بڑی خوشی سے، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے، لیکن آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ کون علی؟ حسنین کا بابا علی۔ کون علی؟ زہرا کا شوہر علی۔ کون علی جس کو غدیر خم میں نبی نے یہ لقب دیا؟ جتنے مولا کے فضائل وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا فضائل تو بیان کرا، لیکن یہ بتا انگلیاں کس نے کاٹی؟ تو اس نے کہا کہ علی نے کاٹی۔ عجیب پاگل آدمی تھا، آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی ہیں اور ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، اور بھرے بازار میں آپ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے اپنی زندگیوں میں، مولانا میں شیعہ ہوں اور میں بیمار کیوں؟ مولانا میں حسین کا آزادار، خدا نے مجھے ہی اولاد نہیں، میرے گھر میں فقر، میرے گھر میں فاقہ، میرے گھر میں پریشانی، اور میں اس مولا کا ماننے والا، تو ماننے والوں کو تو زیادہ دینا چاہیے۔ معرفت۔ مولا نے سنا تو مولا نے بھی تعجب کیا، کیونکہ ایسا شیعہ مولا کو مل جائے تو خوشی کا تو مقام ہے۔ مولا کو تعجب ہوا، اور اس وقت فوراً کا حسن کھڑے ہو جا، ہاتی عمک الاسود، عجیب جملہ،
جا اور اپنے کالے چچا کو لے کر آ، چچا کو لے کر آ۔ اسی وقت امام نے اس سے نسبت دی بھائی کی۔ یہ کل اس مجلس میں آؤں گا کہ حسب، نسب اور آئیڈیالوجی جب آپ کے وجود میں آ جاتی ہے تو اہل بیت کون سی نسبتیں آپ کو دیتے ہیں۔ کہا کہ امت الاسود، اپنے کالے چچا کو لے کر آئے۔ حسن دوڑے بازار میں گئے، اس کو لے کر آئے، اب خون بہ رہا ہے، انگلی ہاتھ میں، جیسے مسجد میں داخل۔ امام نے کہا وہی حق ہے، وائے ہو تجھ پر، یہ کیا سن رہا ہوں، تو بازار میں میرے فضائل پڑھ رہا ہے جبکہ میں نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں اور تو میرے ہی فضائل پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت ایک جملہ کہتا ہے کہ یا علی کیسے آپ کے فضائل نہ پڑھوں، قد خالط حبک لحمی و دمی، مولا انگلیاں تو کاٹ، میرے پورے جسم کو بھی کاٹ دیں، میں پھر بھی آپ کے فضائل پڑھوں گا۔ کیوں پڑھو گے میرے فضائل؟ مولا کیونکہ آپ کی محبت میرے خون اور گوشت میں ملی ہوئی ہے۔ یہ ہے ولایت کا مقام، یہ ہے ثبات قدم کا مقام۔ اس وقت اعجاز اور معجزے کے طریقے سے مولا نے اس کی انگلیاں ملا دی۔ جب ایسا عقیدہ بن جائے ذات محترم، پھر انسان کربلائی بنتا ہے۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اس کے قدم لرز جائے وہ کربلائی نہیں بن سکتا۔ کربلا میں کربلائی وہ بن سکتا ہے جس کے پاس کم از کم جناب حبیب ابن مظاہر کے غلام جتنی معرفت ہے، جون جتنی معرفت۔ میدان کربلا روحوں کو بیدار کرنے کا میدان ہے۔ کبھی گودی قتل گاہ میں آتی ہیں اور اپنے حسین کو سلام کرتی ہیں، کبھی بازار کوفہ اور شام میں آتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو سلام کرتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا جو میرے حسین کو سلام کرے گا قیامت کے دن میں کھڑی رہوں گی، جب تک وہ جنت میں نہیں جاتا تب تک میں جنت میں نہیں جاتا۔ میں نے ایک مومن کو کہا، میں نے کہا کردار ایسا بنانا کہ زہرا کو زیادہ کھڑا ہونا نہ پڑے، تیرے گناہوں کو دیکھ کر بیوی کو تکلیف نہ ہو، ایسا بنا کے جانا کہ بیوی خوش ہو۔ کثرت سے بچوں کو سکھائیے گاڑی میں، سفر میں، یہ سلام سلام نہیں، یہ شفا ہے، یہ ذکر عبادت ہے، سب دل کے دل سے السلام میرا سلام ہو کربلا کی ماں پہ، آج اکبر کی ماں کی گود آباد ہے، آج رباب کی گود میں علی اصغر موجود ہے،
وہ دن دور نہیں جب گود اجڑ جائے گی. آج ہر ماں کا دل خوش ہے کیونکہ بچے گودوں میں موجود، لیکن کربلا میں آج کی رات ایک ایسی ماں موجود ہے جس کی گود اجڑ گئی ہے. عجیب بیوی ہے، خدا کو اس بیوی کا واسطہ نہیں. کبھی حسین سے یہ نہیں پوچھا مولا میرا شوہر کہاں ہے، کبھی یہ نہیں کہا مولا میرے بچے کہاں ہے. جب بھی حسین سے ملتی تھی کہتی تھی مولا میرے بچے آپ پہ فدا، میرا شوہر آپ پہ قربان. اے خدا تجھے مسلم کے دل کا واسطہ، اے خدا تجھے اس مظلومہ بیوی کا واسطہ. عزیز و داروغہ زندہ رات کو سو رہا تھا، خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے میں بیوی جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے داروغہ میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا، داروغہ تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، لیکن زہرا کے بچے بیمار. نیند سے اٹھا دوڑا دوڑا زندہ گیا، کیا دیکھا تو ننھے شہزادے ہیں، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں. داروغہ نے کہا شہزادے کہیں بھائی مر تو نہیں گیا؟ کہ معاف کر دینا مجھے پتا نہیں تھا کس کے بچے ہو. داروغہ بھائی نہیں مرا، تیز بخار ہے، بیمار ہے. کیوں بیمار ہے؟ کہ داروغہ جیسے آنکھیں کھولتا ہے اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے. اللہ کسی ماں کو بچے سے جدا نہ کرے. آج کی مجلس میں ان اسیر بچوں کے لیے دعا کریں جن کی مائیں رو رہی ہیں. شہزادو جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. داروغہ زندہ رات کا وقت اندھیرا ہے، اگر زحمت نہ ہو بیوی کو زندہ تھوڑی دیر کے لیے بھائی کو سینے سے لگا لے. ایک مرتبہ بیٹا کہہ لے شاید میرا بھائی بچ جائے. دوڑتا ہوا روتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چل ہے. اس کی بیوی نبی کے صحابی کی بیٹی تھی. اس نے کہا داروغہ رات کا وقت ہے، میں شریف عورت ہوں، مجھے زندہ لے جا. اتنا کہنا تھا رو رو کے کہنے لگا وہ کائنات کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، وہ زہرا کا گھر اجڑ گیا. جلدی کرو زندہ چلو. مومنان نے چادر پہنی، رات کے اندھیرے میں زندہ پہنچی. اب عزیز و نفسیاتی مسئلہ تھا، رات کا اندھیرا تھا. مومنان شہزادے کو گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا. جیسے شہزادے نے سینے کو محسوس کیا، ایک مرتبہ دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈال دی.
اکیلا تھا مومنہ نے کہا شہزادو مجھے امان کہو میں تیری قدیر ہوں. اے خدا تجھے مسلم کے اسیروں کا واسطہ، جتنے اسیر زندان میں ہیں لاپتہ ہیں انہیں اپنے گھروں تک پلٹا دے. اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کی آواز سعادت شریف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.